تمام زمانوں اور صدیوں میں علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ امت کا ایک بات پر صحابہ کرام کے زمانے کے بعد کسی نئے دور میں نئے مسئلے پر قطعی اجماع نہیں ہو سکتا۔ تو پھر صورت کیا ہوتی؟ جتنے ہمارے اجماع ہوتے ہیں زمانوں کے، یہ اگر خالصتاً علمی دیانت کے ساتھ بات کی جائے تو یہ اجماع ظنی اجماع ہوتے ہیں۔ قطعی اجماع تو یہ ہے کہ یہی گھر اور عمارت کعبۃ اللہ ہے جس کا آقا علیہ السلام نے طواف کیا، جس کا ہم حج کرتے، یہ قطعی اجماع ہے۔ قطعی اجماع تو یہ ہے کہ یہ جو مزار اقدس جالی مبارک کے اندر گنبد خضرا کے نیچے ہے، یہ آقا علیہ السلام ہی کی قبر انور ہے، جو کہ کسی اور نبی کی قبر انور کے بارے میں ایسا اجماع نہیں ہے۔ قطعی اجماع تو یہ ہے کہ یہ میدان عرفات ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ مینا ہے۔ قطعی اجماع تو یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کے یہی ارکان طریقے جو کتب میں ہیں آقا علیہ السلام سے یہی منقول ہو۔ جو لطف کی بات یہ ہے کہ اجماع جو قطعی ہے وہ قطعیات پر ہی ہے، جب بھی ظنیات پر اجماع دیکھیں گے وہ حقیقت میں ظنی ہو۔ اگر یہ تلاش کیا جائے کہ کسی ایک وقت میں تمام علماء مسائل دین میں اجماع قطعی نہیں ملتا، اور امت نے اور ائمہ نے اجماع کو ظنی اجماع کو ہی اجماع قبول کیا ہے اور اسی کو تواتر مل جاتا ہے تو وہی قطعیت بن جاتا ہے۔ ہم مقلد ہیں، اجماع امت کے ساتھ تقلید شخصی واجب ہے، چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا، مگر یہ اجماع بھی ظنی اجماع تھا، اصلاً ظنی اجماع تھا، جو ائمہ اربعہ کے کئی سو سالوں کے بعد واقع ہوا، کئی سو سالوں کے بعد واقع ہوا، مگر پوری امت اور اہل سنت چونکہ چار مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی مقلد ہوتی گئی، ائمہ تفسیر تھے، ائمہ حدیث تھے، ائمہ فقہ تھے، ائمہ عقیدہ تھے، علماء تھے، اولیاء تھے، صوفیاء تھے، تمام اکابر چونکہ کسی نہ کسی ایک مذہب کی تقلید کرتے چلے گئے، اجماع کو تقویت ملتی چلی گئی، زمانوں پر زمانے گزرے اور یہ اجماع جو ظنی تھا اس کو تواتر مل گیا، تسلسل ملا، بغیر انقطاع کے تواتر ملا۔ سو آج یہی اجتماع فعلاً قطعی کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اب اگر کوئی شخص چاہے کہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اصول وضع کر کے ایک نیا مذہب آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق معاذ اللہ وضع کروں تو وہ شخص دین میں فتنہ گر ہوگا، دال ہوگا، مدل ہوگا، گمراہ ہوگا، اس کو اجازت نہیں۔ اب کوئی دلیل کو بنیاد نہیں بنا سکتا کہ یہ اجماع امت ظنی تھا اور سکوتی تھا، مگر ظنی اور سکوتی تھا، جب اس کو تسلسل اور تواتر مل گیا بغیر انکار اور بغیر انقطاع کے تو یہ قطعیت کے درجے میں چلا۔ اب جو اس کے خلاف کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اب یہ تقلید واجب ہو گئی سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے صلاحیت اجتہاد دی ہو، وہ پھر الگ بحث۔ امت کے لیے تقلید واجب ہو گئی، سب کے لیے، سو ہم سب مقلد ہوئے، اب ہم نیا مذہب اختیار نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح جب تواتر ملتا ہے تو اجماع ظنی ہی اپنی قطعیت پہ چلے جاتے۔ تو کسی ایک شخص پہ آپ چاہیں یا کسی ایک شخص کے کام پر چاہیں یا مختلف علماء کے مابین اتفاق رائے پر چاہیں کہ واقعتاً کامل قطعی اجماع ہو جائے، تو وہ اجماع تو اس وقت کے علماء کا امام غزالی پہ بھی نہیں ہوا، امام اعظم پر نہیں ہوا، آپ کے معاصرین تھے جو خدا جانے کیا کیا کہتے تھے آپ کی شان۔ خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد ہی پڑھ لیں، 150 صفحے تک، صفحات تک ان کے اوپر تنقیدات، الزامات اور اتہامات کی انہوں نے عبارتیں لکھ دی، اسی دور کے لوگوں کی عبارات تھی۔ تو آپ چاروں مذاہب کی الگ کتابیں پڑھیں، ان مسائل پر آپس میں اختلاف ہوگا، مگر ہر مذہب کی کتاب میں لکھا ہوگا علیہ الاجماع، لکھا ہوگا علیہ الاجماع۔ فقہ شافعی کی کتاب پڑھیں گے، وہ ہمارے حکم سے مختلف فتویٰ ہوگا اور لکھا ہوگا علیہ الاجماع۔ مالکی یا حنابلہ کو پڑھیں، فتویٰ مختلف ہوگا، لکھیں گے علیہ الاجماع۔ کیا مطلب ہے؟ عندنا علیہ الاجماع، یعنی حنفیہ کے ہاں اس پر اجماع ہے، مالکیہ کے ہاں اس پر اجماع ہے، شوافع کے ہاں اس پر اجماع ہے،
حنابلہ کے ہاں اس پر اجماع ہے۔ تو یہ اس لیے اکابر ائمہ جب ایسا کلمہ لکھتے تھے وہ اندنا کا لفظ لکھتے تھے کہ ہمارے ہاں العمل علی ھذا اندنا، الاجماع علیہ اندنا۔ اس سے وہ جو اپنے مذہب کے اندر کا اجماع کی تحدید سے کلیئرٹی ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ امت کا تقلید پر اجماع ہے مگر ایک مذہب پر اجماع نہیں ہے، چاروں مذاہب ہیں اور چاروں کو ہم حق مانتے ہیں۔ لہٰذا اس بات پہ کبھی نہ گھبرایا کریں، یہ بات میں نے ایک مثبت پیرائے میں عرض کی، اس بات پہ گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ تمام اکابر علماء اور تمام بڑی بڑی شخصیتیں ان ساروں کا کسی ایک پر یا کسی معاملے میں اتفاق رائے کاملاً کیوں نہیں ہو جائے تو بڑی نعمت ہے، ہو جائے تو بڑی نعمت ہے، غنیمت ہے، اس میں خیر ہے، صلاح ہے۔ لیکن اگر بعض معاملے پر کسی کا کسی سے اختلاف بھی رہے تو وہ اختلاف اتنی زیادہ پریشانی کا باعث نہ بنے، صرف اتنا اہتمام ہو کہ اختلاف کبھی مخالفت نہ بنے۔ بس ہم اختلاف اور خلاف کی جو حد ہے، فاصلہ اور فرق، اس کو اگر مٹا دیں تو نقصان ہے امت کا بھی، مسلک کا بھی۔ ہم نے بالعموم اختلاف اور خلاف کے فاصلے کو مٹا دیا ہے۔ جہاں اختلاف ہوتا ہے پھر ہم اس کو خلاف میں اور مخالفہ میں، پھر مجادلہ میں مناظرہ میں، پھر مجادلہ میں بدل دیتے۔ بس اگر یہ اگلے مرحلے طے نہ ہوں، اختلاف علمی ہو تو حرج نہیں۔ علمی اختلاف صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوتے تھے مگر خلاف نہیں ہوتا تھا، تابعین اتباع التابعین بھی ہوتے تھے، ائمہ اربعہ کے ہاں بھی ہیں، صاحبین اور امام اعظم کے مابین بھی ہیں، مگر صرف شیوا یہ تھا علم کا کہ وہ اختلاف رہتا، خلاف نہ بنتا، اس لیے وہ رحمت رہتی۔ تو پہلا قاعدہ اتحاد اور باہمی یگانگت کے لیے تو یہ ہے، اگر ہم یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ کبھی بھی کسی علمی اختلاف کو باہمی خلاف میں نہیں بدلیں گے تو پھر اختلاف نقصان دہ نہیں رہتے، ایک بنیادی بات۔ دوسری بڑی اہم بات سوچنا یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے احباب میں، علماء میں، وکابر میں اختلاف ہوتا ہے، اس چیز کا تعین ہونا چاہیے کہ کس چیز میں اختلاف نہ ہو اس میں گنجائش نہیں، اور کس دائرے میں اگر علمی اختلاف رائے ہے بھی تو کوئی مذائقہ نہیں، یہ تفریق ہونی چاہیے۔ اختلاف اصول میں نہیں ہونا چاہیے اور قطعیات میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فروع میں بات ہے اور ظنیات میں ہے تو اختلاف شریعت اسلامیہ میں اور مسلک اہل سنت میں اور سواد اعظم کے ہاں کبھی بھی مذائقے کا باعث نہیں ہو۔ اہل سنت سے خارج کوئی شخص اس وقت ہونا چاہیے جب وہ عقیدہ میں اصول پر مختلف ہو یا قطعیات میں مختلف ہو، پھر وہ خارج ہے۔ اگر ہم سارے ایک چیز طے کر لیں، میں نے پہلی بات اس لیے کی کہ سمجھیں کہ اصول سے لے کے فروع تک اور قطعیات سے لے کے جمیع ظنیات تک ہر شے میں سب متفق ہوں، تو ہر شے میں ظنیات اور فروعات تک تب ہر کوئی متفق ہوگا اگر کھوپڑیوں سے دماغ سب کے نکال دیے جائیں اور علم کی صلاحیت خارج کر دی جائے جسم سے۔ اگر سارے ٹوٹلی علم سے عاری ہو جائیں اور سوچ سے، تحقیق اور صلاحیت سے محروم ہو جائیں تو پھر ہر چیز پر کامل اتفاق ہو۔ اللہ پاک نے علم کے درجے رکھے ہیں اور علم دیا ہے، تحقیق دی ہے، صلاحیت دی ہے، استنباط کی، استخراج کی، فہم کی، تطبیق کی، ترجیح کی، تنقیح کی۔ اگر یہ صلاحیتیں جن کو ہیں تو سوچیں گے تو اختلاف بھی لا محالہ کبھی ہو جائے۔ اب صرف یہ تعین ہونا چاہیے لاکھ اختلاف بھی ہوں، اگر فروع میں اور ظنیات میں تو ایک اس بات پہ اجماع ہونا چاہیے کہ اسے مسلک سے خارج نہیں کہا جائے گا، دشمنی نہیں ہوگی، اس کے خلاف مخالفت نہیں ہوگی، کلمہ نہیں کہا جائے گا اس کے خلاف۔ فروع ہیں، ظنیات ہیں۔ کسی کو مسلک سے خارج کہ یہ ہمارے مسلک اہل سنت سے خارج ہو گیا، یہ صحیح العقیدہ نہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کے بارے میں ایسا کہہ دینا، بڑی جسارت کی، ہمت کی بات ہوتی ہے۔ بڑے جگر گردے دل والے لوگ کہہ سکتے ہیں، ہمارے جیسے کمزور دل والے لوگ تو ایسی بات نہیں کہہ سکتے کسی مسلمان کو۔ تو اگر یہ نوبت ہو کہ کوئی مسلک میں، عقیدہ میں سواد اعظم، اور اس کا تعین آپ کو اور مجھے نہیں کرنا ہوتا، اس کا تعین سواد اعظم کی تاریخ ہوتی، صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین سے لے کر پھر ہم ائمہ اربعہ کو ماننے والے ہیں اور امام اعظم کے پیروکار اور مقلد ہیں، پھر ہمارے ایک طریق ہیں، پھر ہمارے عقائد ہیں،
فقہ میں ہمارے امام اعظم ہے، کہاں سے تعین ہوگا کہ یہ قطعیات ہیں، یہ اصول ہیں اور یہ ظنیات اور فروع ہیں؟ تو ہم جب امام اعظم کے ماننے والے ہیں تو ہم امام اعظم سے لیں، جو تفریق آپ نے فرمائی اس پر قائم ہو. ہم صاحبین سے لیں، اور پھر ہمارے ائمہ ہیں، ایک پورا ایک طویل سلسلہ ہے. پھر عقائد میں الگ امام ہیں، ہمارے امام ابو الحسن اشعری ہیں، مگر ہم پیروکار ہیں. چونکہ تھوڑا سا بعض ایشوز پر اختلاف ہو گیا تو امام ابو المنصور ماتوریدی ہیں، اور امام ابو المنصور ماتوریدی امام ابو الحسن اشعری سے بھی کئی سال یا کئی دہائیاں پہلے ہوئے ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ امام ابو الحسن اشعری پہلے تھے، نہیں، امام ابو المنصور ماتوریدی مقدم ہیں. تو ہمارے وہ امام ہیں، ہم ان سے لیں کہ عقائد میں فروعات کیا ہیں اور اصول کیا ہیں، فروع کیا ہیں، قطعیات کیا ہیں، ظنیات کیا ہیں. وہ ہمارے عقیدے کے میں امام ہیں. ہماری کل کتب بیان کر دیتی ہیں کہ میں اب چونکہ 1200-1400 سال گزر گئے تھے عقیدے کے متن، اس کے بعد امام غزالی اور امام نصفی کے بعد زمانے میں کوئی عقیدہ اہل سنت کا متن نہیں لکھا کسی نے. حواشی اور شروع لکھے گئے، حواشی اور خاشرہ مواقف لکھی گئی، خاشرہ عقائد نصفی لکھی گئی، خواہ نبراس لکھی گئی، شروع اور حواشی آئے، اور بطریق مناطقہ لکھی گئیں اور متکلمہ کے طریق پر. 1000 سال گزر گیا، موضوعات نئے آ گئے. اس زمانے محمد بن عبد الوہاب وجود پذیر نہیں ہوئے تھے جب امام نصفی نے لکھا، جب امام ماتوریدی نے لکھا، جب امام طحاوی نے لکھا. اس وقت علامہ ابن تیمیہ پیدا نہیں ہوئے تھے. آپ میری اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس زمانے وہ بحث کرتے تھے کہ ایمان میں زیادتی ہو سکتی ہے یا نہیں، کمی ہو سکتی ہے کہ نہیں. آج کا یہ مسئلہ نہیں ہے زیادت و نقصان کا. انہوں نے عقائد کی کتب میں ابواب کے ابواب انہی پر بھر دیے. اس زمانے کی ضرورت تھی. ان کی بحث تھی کہ آیا ایمان صرف قول کا نام ہے، یا قول و تصدیق کا نام ہے، یا قول تصدیق اور ساتھ عمل کا بھی نام ہے. اس پر امام بخاری اور اصحاب ستہ اور ہمارے امام اعظم ان کے خلاف برستے رہے یہ ائمہ. چونکہ یہ اشعریہ تھے تو یہ اس بحث کے اوپر وہ زمانہ تھا. کبھی مرجئہ کا رد ہے، کبھی خوارج کا رد ہے، کبھی معتزلہ کا رد ہے. تو اس دور کے بحثیں تھیں. اب وہ بحثیں ختم ہو گئیں، آج تو بحثیں اور آ گئیں. اس دور تک جو 1000 سال کا گیپ آیا ہے، اس میں اٹھنے والے اعتقادی مسائل پر ایک مدلل کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ متن کی کتاب آنی چاہیے. تو میں نے شروع کر دی، سال میں مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. عربی میں لکھ رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں ہوگی. العقیدہ الصحیحہ اس کا نام رکھا ہے. اور دوسری کتاب البیان فی الایمان والاسلام والاحسان. 2 کتابیں عقیدے پہ لکھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ 2 کتابیں 300-400 صفحات کی بن جائیں گی عربی میں، پھر اس کا ترجمہ کروا لیں گے انشاءاللہ ہم اپنے مرکز سے. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ ہمارے ائمہ ہیں، تو اصول میں کیا ہے، فروع میں کیا ہے، قطعیات میں کیا ہے، ظنیات میں کیا ہے، اس کا تعین ہمیں ان سے لینا چاہیے. نہ کہ ہم یہ اتھارٹی اپنے پاس رکھ لیں کہ دوسرے کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے یا کسی کی مذمت کرنے کے لیے جس ظنی مسئلے کو چاہیں قطعی قرار دے دیں اور جس فروع میں سے فرع کو چاہیں اصل قرار دے دیں. یہ پھر بازیچہ اطفال بن جاتا ہے دین.